السلام علیکم. ہم لوگ ریوائز کریں گے انشاءاللہ باری باری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 55. فقہ القدرۃ الرب. قال اللہ تعالی للہ ملک السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وقال الله تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وقال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله جل جلاله هو الخالق الذي خلق المخلوقات المصور الذي صور الكائنات القادر على كل شيء القاهر لكل شيء العالم بكل شيء. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهو سبحانه القادر الذي خلق جميع المخلوقات القدير الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء المقتدر الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وكل ما نراه في الكون من آثار قدرته أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وهو سبحانه القادر على كل شيء الحكيم في خلقه وأمره الذي يفعل ما يشاء بقدرته وهو الصمد. كبر بعض المخلوقات كالعرش والكرسي والسماوات والأرض وصغر بعضها كالذرة والبعوضة والنملة والنطفة وجعل لكل من الصغير والكبير حكمة وفي كل منهما آية وعبرة. وكثر سبحانه بعض المخلوقات كالتراب والنبات والذرات وقلل بعضها كالذهب والفضة والمعادن. وجعل سبحانه لكل من الكثير والقليل حكمة وفي كل واحد منهما آية وعبرة. وقوى سبحانه بعض المخلوقات كجبريل الذي خلق الله له 600 جناح منها يسد الأفق وأضعف بعض المخلوقات كالإنسان والبعوض. وله سبحانه في خلق القوي والضعيف حكمة وفي كل منهما آية وعبرة. وهو سبحانه القادر الذي رفع بعض المخلوقات كالعرش والكرسي والسماوات والجبال والأشجار ووضع بعضها كالأرض وما فيها وما عليها والبحار والأنهار. وهو سبحانه القادر الذي جمع بعض المخلوقات كالجبال والبحار وفرق بعضها كالنجوم والرمال والثمار والأوراق. وهو سبحانه العليم القدير الذي أظهر بعض مخلوقاته وأخفى بعضها فأظهر الدنيا وأخفى الآخرة وأظهر الأبدان وأخفى الأرواح وأظهر الأجساد وأظهر الأجساد وأخفى العقول وأظهر قيمة الأشياء وأخفى قيمة الأعمال وأظهر المخلوقات وحجب نفسه عن خلقه. فسبحان الخلاق العليم الذي فاوت بين مخلوقاته فخلق الكبير والصغير والذكر والأنثى والقوي والضعيف والثقيل والخفيف وأحيا بعضها وأمات بعضها وخلق المخلوقات وفرقها في ملكه في السماء والأرض. ففي البر خلائق لا تحصى وفي الجو خلائق لا تحصى وفي البحر خلائق لا تحصى وفي السماء خلائق لا تحصى. وفاوت القدير العليم بين صفاتها فمنها ثابت لا يتحرك ومنها متحرك لا يسكن ومنها حار وبارد وأبيض وأسود وناتق وصامت ورطب ويابس وعذب وملح ولين وخشن وسائل وجامد. وأحياء لا تعيش إلا في البحار ولو خرجت لماتت وأحياء لا تعيش إلا في البر ولو أدخلت البحر لماتت. وملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وهو سبحانه الخلاق العليم الذي خلق الرياح الشديدة والصواعق المهلكة والزلازل المدمرة والبراكين المفزعة والخسوف التي تبلع الأشجار والبيوت والبشر يصيب بها من يشاء ويصرفها عن من يشاء من مؤمن وكافر ومحسن وظالم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
بات سے نہیں فرق پڑتا، ریڈنگ آنی چاہیے. بہت سے علماء ایک لفظ نہیں بول سکتے لیکن لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور بہت سے لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں عربی میں وہ نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں. تو لینگویج کا ہر جو فیز ہے نا وہ فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ لکھنے کے ماہر ہیں، کچھ بولنے کے، کچھ پڑھنے کے. تو میں سوچتی ہوں کہ پہلا قدم پڑھنا ہے. اگر پڑھنا آ جائے نا تو پھر باقی بھی آ جائیں گے. تو ریڈنگ اچھی ہونی چاہیے. پڑھیے، ان کو دے دیجیے. بدون الأسباب كما خلق السماوات والأرض إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحانه ما أعظمه من إله وما أعظم قدرته وما أكرمه وما أحلمه. فيا أيها الناس سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ان اللہ تبارک و تعالی خالق كل شيء ومالك كل شيء. الخلق خلقه والملك ملكه والامر امره وهو الفعال لما يريد. خلق الماء والنار وجعل وظيفة الماء ماء الإرواء والإحياء والإغراق وجعل وظيفة النار والإنارة وجعل وظيفة النار الإنارة والانزاج والاحراق. ٹھیک ہے، ہم آگے چلیں گے. ہم بعد مخلوقاته واخفى بعدها. نیچے واظهر الابدان واخفى الارواح، تو میں نے پوچھا یہ پلورل ابدانا ہوگا ابدانی ہوگا؟ ابدانا ہی ٹھیک ہے. ہاں ابدانا آ سکتی ہے. ارواح بھی اسی طرح. اچھا نیکسٹ پیج پہ ٹاپ پہ والبراکین المزرع والخسوف التي تبلع. یہ خسوف جو ہے یہ کیا ہے؟ خسوف مطلب دھسنا ہے نا، بٹ از اٹ لائک دلدل، مطلب اس کا نام ہے. میں نے ابھی پیچھے کلاس میں بتایا نا تھا آپ لوگوں کو کہ قارون کیسے دسا تھا. وہ خسف بداری الارض. تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں خسف دکھایا گیا تھا. کچھ لوگ تھے وہ ڈانس کر رہے تھے اور پتہ نہیں کیا حرکتیں، اور وہ آہستہ آہستہ سنک ہونے لگ گئے اور چیخنے، ہے نا، اندر چلی گئی تھی. یہ خسف ہوتا ہے. یہ آدمی بھی، اس کا بھی بی بی سی پہ یہ نیوز ہے، مجھے تیمیہ نے بھیجی تھی. یہ آدمی بھی سو رہا تھا رات کو بیڈ روم میں اور پورا بیڈ روم نیچے دھسنا شروع ہو گیا اور پھر اس کو چیخنے کی کچھ آواز آئی. بھائی نے بھی چھلانگ لگائی، ریسکیو ٹیم آئی، بھائی تو نکل آیا لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں کدھر ہے. وہ نیچے 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 چلا گیا. اللہ عالم کیا وجہ ہے، لیکن اٹ ہیپنس. اب بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں چونکہ ہر واقعے کا پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں ہوا کیا ہوا. یہ تو فلوریڈا میں ہوا تو فوراً وہاں تو چونکہ کمیونیکیشن ہے. جن گاؤں دیہاتوں وغیرہ میں ہوتا ہے کون بتاتا ہے کیا ہوا. مانسیرا سے آگے وہ جو بالا کوٹ کا علاقہ تھا کون سا تھا، وہاں پہ پورا 3 منزلیں تھیں اور تینوں کی تینوں بالکل لیول پہ آ گئی تھی. زمین کے لیول پہ پورا ہوٹل اندر، پورا ہوٹل اندر چلا گیا تھا. اس کے اوپر سے ہم گزر کے آئے تھے. جب ہم زلزلہ ہوا تھا نا تو اس کے اوپر سے مطلب ہم لوگ گزر کے آئے تھے. راستہ نہیں تھا تو ہم لوگ تیسرے دن آ رہے تھے گھر، مطلب مانسیرا میں آ رہے تھے. تو اس کے اوپر سے ہم لوگ گزر کے آئے تھے تو مطلب اندر جو نا وہ بالکل راستہ نہیں تھا. ادھر سے بھی سلائڈنگ ساری ادھر سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر سے ہی گزرا. تو وہ جو مطلب رونے کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی تھی اور مطلب باہر جوتے اور بیگ وغیرہ سارے پڑے ہوئے تھے. تو بہت زیادہ ہم لوگ تیسرے دن اس کے آئے تھے نا. تیسرے دن تک بھی آوازیں آ رہی تھی جی بہت زیادہ. تیسرے دن مطلب وہ نکال رہے تھے سب لوگ، مطلب لوگوں کو. بالا کوٹ سے پیچھے چونکہ ہمارا سارا مطلب تباہ ہو گیا تھا تو پھر ہم لوگ آ رہے تھے مانسیرا اپنا، تو ادھر پھر ہم لوگ اس کے اوپر سے ہی آئے تھے. تو چل کے آتے سارے راستے میں مطلب سلائڈنگ اور سارے ہول تو سارا کچھ. جب رات کو ہم، اور وہ بھی سو رہا تھا نا، تو میں رات جب سورۃ ملک پڑھ رہی تھی تو اس میں تھا امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور. راولاکوٹ سے تھوڑی سی آگے ایک جگہ ہے، جب وہاں پہ بھی زلزلہ ہوا تھا نا تو آرمی کی ایک بٹالین تھی، وہ آگے یونٹ سے جب باہر چلے گئے تھے تو روڈ سے وہ لوگ پریڈ کرتے ہوئے جا رہے تھے. جب زلزلہ آیا تو وہ روڈ ایسے پھٹی تھی اور وہ لوگ اندر چلے گئے. پھر جب دوبارہ شدید زلزلہ ہوا تھا وہ پوری اسی طرح باہر آئے، پھر وہ اندر دب گئے تھے. بندے بھی چلے گئے، بندے اندر چلے گئے تھے. وہ حدیث یاد آتی نا کہ ایک بندہ اترا کے چل رہا تھا اور زمین میں دھس گیا اور پھر وہ قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا. تو اگر اترانا اللہ کے لیے ہو، جیسے غزوہ خندق میں جو ابو دجانہ تھے وہ لال رنگ کا کپڑا پہن کے تو اتراتے ہوئے آئے تھے، تو وہ اترانا اللہ کو پسند ہے. چاہے آپ
اللہ کے لیے نکلے ہیں، لیکن اپنی چال کو ضرور چیک کریں کہ اس وقت میں کیوں اترا رہا ہوں، کیونکہ اترانا اللہ کو پسند نہیں، زمین پہ پاؤں مار کے چلنا اللہ کو پسند نہیں، پرائڈ کی چال اللہ کو پسند نہیں. انسان میرے اوپر کیسے چلتا تھا. بالکل. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. صرف چلنا نہیں، ہر چیز کا، ہر وہ عمل جو ہم زمین پہ کر رہے ہیں، جیسے اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب گواہیاں لکھی جا رہی ہیں. میری فرینڈ کے گھر میں بھی دوحہ میں ہوا اس طرح. وہ کچن سے بالکل کام کر کے نکلی اور کہتی بالکل ایسے کوئی آثار کچھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے. کہتی جسٹ میں کچن سے ابھی میرا ایک قدم آگے شاید 2 اسٹیپ چلی، کہتی ایک بالکل مجھے دھماکے کی آواز آئی. جب دیکھا کچن غائب. وہ نیچے گیا اور جو نیچے والے لوگ تھے نیچے، کیونکہ وہ ایسے نا وہاں پہ اگر فلورز ہیں تو کچن کے نیچے کچن ہی ہے، تو نیچے والے اپنا کام کرتے، جو نیچے لوگ تھے وہ سارے کے سارے وہ اس میں دب گئے اور کوئی کسی کے آثار نہیں ملے. کہ ادھر کہتی مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا، کوئی آثار نہیں تھے، کوئی کریک کی آواز آئی، کچھ آئے. تو جو بھی ان کی اس کچن میں سارا سامان وغیرہ سب کچھ نیچے کی طرف، کہتی وہ ہول سا بن گیا اور نیچے ان کی چیخوں کی آواز. اور کہتی ہیں بس وہاں سے مجھے بس استغفار میری نکلے، مجھے اور اللہ نے اس کو بچا لی، کو باہر آ گئی. بالکل. کہتے ابھی میرا 1 یا 2 اسٹیپ میں آ گئی اور ایک دھماکے کی آواز آئی ہے. تو اس سے پیچھے اس ڈور ہے کچن کا، تو اسے دیکھے بالکل ایک ہول بن گئے. اور وہ ایریا ایسے کچھ بھی، حالانکہ بالکل سب نئی کنسٹرکشن ہوا اور سب اولڈ بلڈنگ سب گرا دی، سب نئی بلڈنگز بن رہی ہیں. تو کہتی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وجہ کیا ہوئی ہے. بالکل نیچے اینڈ تک جو وہاں تھا وہ سب ہول بن گئے. نیچے لوگ کام کر رہے ہیں کچن میں، ان کے لیے بالکل اچانک ایک آفت تھی. یو نیور نو کس وقت کیا ہو جائے. تو ہر وقت انسان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے. مائک لے لیجیے. اس وقت ہم جس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کس حد تک یقین ہے کہ یہ زمین نیچے نہیں جائے گی. یہ تو اللہ کی فرما بردار ہے. اللہ تعالیٰ وہ جو شیخ توفیق نے حدیث سنائی تھی کہ ساری کائنات کے جو مختلف چیزیں، جیسے ونڈ ہے، پہاڑ ہے، ہر چیز کہتی ہے کہ میں یہ تیری نافرمانی کرنے والوں کو تباہ کر دوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو روکے ہوئے. ما یمسکہن الا الرحمن. تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے کہ میں جاب کرتی تھی، تو وہاں پہ مجبوراً پھر بعض میوزیکل فنکشنز اور ایسی چیزیں بھی اٹینڈ کرنی پڑتی تھیں، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے تو جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے. تو وہ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہ غلط کام ہے، اور کوئی ایسی جاب مجبوری بھی نہیں تھی، بس اپنا شوق ہی تھا. تو اس وقت مجھے وہاں بیٹھے ہوئے بعض اوقات اتنا خوف آتا تھا کہ میں بار بار اپنی چیئر کو دیکھتی تھی کہ کہیں یہ زمین میں ہی نہ دھنس دے نا یہیں سے، کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اور جان بوجھ کے جب ہم نافرمانی اس کی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بالکل اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے. سازا یہ شاہین نہیں ہے ہمارے ریجنز میں جو بچی ہے، اس کی امی اور بہنوں کے ساتھ ابھی پچھلے منتھ یہی ہوا ہے نا کہ ان کا پورا، وہ کچن میں کام کر رہی تھی تو امی کھڑی تھی اور بہنیں ابھی نکلی ہیں باہر. امی کو انہوں نے آواز دی، کچھ گڑگڑاہٹ سے آواز دی. امی بس وہ بہنوں نے ہاتھ پکڑ کے باہر کھینچا تو وہ سارا کچن جو ہے، کہتی ہمارا سارا فریج وغیرہ سب کچھ سب نیچے جو ہے وہ نہر تھی اس میں بہہ گیا. اور اللہ نے بس 1 سیکنڈ کے اس سے جو امی نے بس باہر قدم رکھا اور وہ 3 بہنیں اور وہ شکر ہے بچ گئی. تو یہی ہے الخسف والبراکین. ہم آگ کے گولے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب کو پتہ ہی نا کہ زمین کے اندر آگ ہے. اس آگ کو کس نے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اللہ نے. اور جب حکم دے تو وہیں سے، کبھی آپ دیکھیں نا جو کریٹرز ہیں اور جہاں والکینوز اور جو اٹھتا ہے، جہاں سے میں نے پچھلے سال انہی دنوں موریشیس میں دیکھا تھا، اتنا ڈیپ جہاں سے وہ والکینو پھٹا اور پھر وہ آس پاس کی ساری چیزوں کو نگل گیا اور ڈیپ ہول. اور پھر مدینہ کے بھی آس پاس جو کالی براکین ہیں، وہ والکینو کے ذریعے جو زمین کی ایش اور آگ سب اٹھتی ہے، پھر سال ہر سال صدیوں تک وہ سارا جم جاتا ہے باہر کی طرف. انسان کو اللہ کی نافرمانی کرتے وقت ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کس کی زمین پر، کس کے دیے ہوئے جسم اور کس کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ساتھ میں کر کیا رہا ہوں. ہاں ضرور. فاستخداموها اس میں یأتی بعده الشقاء فی الدنیا والآخرہ. تو الشقاء شقاء حمزہ کے اوپر کیا یأتی کیا ہے؟ فعل ہے نا، فعل ہے. ٹھیک ہے، کون آئے گا؟ تو وہ شقاء کیا ہوا؟ آنے والا فاعل. تو کیا آئے گا؟ فاعل پہ کیا ہوتا ہے؟ کل فاعل مرفوع. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واللہ جل جلالہ هو القوی العزیز يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء ويرفع أقواما ويدع آخرين ويكرم من يشاء ويهين من يشاء ويفعل ما يشاء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مجھے امید ہے سارا ہی آتا ہوگا آپ کو. الحمدللہ. اللہ جل جلالہ وہی القوی ہے. کیا مطلب؟ قوت والا. العزیز زبردست غالب. یعز عزت دیتا ہے. من یشاء جس کو چاہتا ہے. ویذل اور ذلیل کرتا ہے. من یشاء جس کو چاہتا ہے. ویہدی ہدایت دیتا ہے. من یشاء جس کو چاہتا ہے. ویضل گمراہ کرتا ہے. من یشاء جس کو چاہتا ہے. ویخرج الحی من المیت وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. ویخرج المیت من الحی نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. یقدم آگے بڑھاتا ہے. انت المقدم انت المؤخر وہ دعا ہے نا تہجد کی, اس میں آتا ہے آگے بڑھاتا ہے. من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. وَيُؤَخِّرُ مَن يَشَاءُ پیچھے کر دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وَيَرْفَعُ أَقْوَامًا کچھ قوموں کو بلندی دیتا ہے. وَيَدْعُ آخَرِينَ اور کچھ کو نیچا کر دیتا ہے. وضع کا مطلب ہے رکھ دینا. وَيُكْرِمُ مَن يَشَاءُ عزت دیتا ہے, کرم کرتا ہے, نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَيُهِينُ مَن يَشَاءُ اور ذلت دیتا ہے, رسوا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ جو چاہتا ہے کرتا ہے. لہ الملک ولہ الحمد اسی کی بادشاہت اسی کی تعریف. وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعز سبحانہ باسباب الذلۃ کما اعز موسیٰ واذل فرعون وکما اعز محمدا صلی اللہ علیہ وسلم واذل قریشا. یعز عزت دیتا ہے سبحانہ باسباب الذلۃ ذلت کے اسباب کی وجہ سے. جب ہم پڑھتے ہیں نا اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا بغیر حکمت کے اور بس اس کو ذلت دے دو, اس کو عزت دے دو, اس کو یہ کر دو, اس کو اوپر کر دو, اس کے نیچے. اس طرح کے ہیپ ہیزرڈ کوئی کام نہیں ہے. بے اسباب کچھ وجوہات ہوتی ہیں, کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ کسی کو ترقی ملتی ہے اور کسی کو پستی. کما اعز موسیٰ جیسے اس نے غلبہ عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو. وَأَذَلَّ فرعون اور نیچا دکھایا فرعون کو یا ذلیل کیا فرعون کو. وَكَمَا أَعَزَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم وَأَذَلَّ قریش طاقت کا توازن الٹ گیا. وَيُذِلُّ سُبْحَانَهُ بِأَسْبَابِ الْعِزَّةِ كَمَا أَذَلَّ فِرْعَوْنَ مَعَ مُلْكِهِ وَأَذَلَّ قَارُونَ مَعَ مَالِهِ اور وہ ذلیل کرتا ہے سبحانہ و تعالی عزت کے اسباب کے باوجود. جیسے اس نے ذلیل کیا فرعون کو بادشاہت کے باوجود. یہاں معیت کا معنی جو ہے یہ باوجود کے مسمار ہے. اور قارون کو ذلیل کیا مال کے باوجود. یعنی موسیٰ علیہ السلام کمزور تھے لیکن کمزوری کے سارے اسباب کے باوجود عزت دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے مقابلے میں کمزور تھے لیکن اس کے باوجود اس نے عزت عطا کی. ٹھیک ہے, اس کو اس طرح سے کر سکتے اسباب دو معنی ہیں. یس even باوجود بھی اور مطلب can we say yes بابا جا دونوں یہاں بے آ رہا ہے نا اور یہاں ماں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, دونوں جگہ لفظ فرق ہے. اصل طاقت اس کے پاس ہے. آپ کے پاس اتنا مال ہے پھر بھی آپ ذلیل ہیں. آپ کے پاس اتنی اتھارٹی اتنا ملک ہے پھر بھی آپ ذلیل ہیں. ایک چھوٹی سی اپنے ملک کی مثال لیں نا ذرا. پہاڑ نہیں, یا دریا نہیں, یا برف نہیں, یا صحرا نہیں, یا ہیومن ریسورس نہیں, عقل نہیں, کیا نہیں, اس کے باوجود ذلیل ہیں. تو ضروری نہیں ہے ہم جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ مل جائے وہ مل جائے اس سے پھر ہمیں عزت مل جائے گی, ڈگری مل جائے, بڑا سا گھر مل جائے, اچھی لیٹسٹ کار مل جائے تاکہ ہم عزت پا جائیں. وہی چیزیں آپ کو ذلیل بھی کر سکتی ہیں.
کیونکہ اصل قدرت اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہیپ ہیزرڈلی نہیں کسی کو ذلیل اور عزیز کرتا، اس کے پیچھے اس کی حکمت ہے، یعنی مشیت حکمت کے ساتھ ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ چاہتا ہے، تو وہ ایسے ہی نہیں چاہتا کہ بس ٹھیک ہے جس کے لیے جو چاہے کر دے، وہ حکمت ہے اس کے پیچھے اس کی کہ کیوں، وائی. وَيَرْحَمُ سُبْحَانَهُ بِأَسْبَابِ الْعَذَابِ كَمَا أَنْجَى اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَرْحَمُ اور رحم فرماتا ہے سبحانہ بِأَسْبَابِ الْعَذَابِ، عذاب کے اسباب کے باوجود، یعنی بظاہر آگ عذاب کا ذریعہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ رحم کر سکتا ہے. یہ اس کی قدرت طاقت پر مبنی ہے، یعنی اس کے پاس قدرت بھی ہے، اس کے پاس مشیت بھی ہے، اس کے پاس غلبہ بھی ہے، اس کے پاس سب، ہر چیز اسی کے پاس ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے. اس لیے اتنا زبردست ٹرسٹ اس پہ ہونا چاہیے، اتنا توکل ہونا چاہیے کہ آپ کے بس ہر چیز ہے اس کے پاس، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے حرام رستوں سے کچھ نہیں حاصل کرنا، مجھے حلال ہی میں جانا ہے کیونکہ وہ دے سکتا ہے، مجھے اسی سے مانگنا ہے، مجھے بندوں سے نہیں مانگنا. یہ بھروسہ کب آتا ہے؟ یہ صرف اس وقت جب آپ اللہ کو پہچانتے ہیں، جب آپ جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ہے اس کے پاس. اپنے آپ کو سنایا کریں کہ اللہ تیرے پاس ہے نا، تو ہے تیرے پاس، ہے تیرے پاس، اور تو دے سکتا ہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں، تو مجھے عطا کر. جیسے ابراہیم کو دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عزت دی، جیسے فلاں کو دی، فلاں. سازا یہ ہم کہتے ہیں نا اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں. ایک دفعہ کسی نے بتایا کہ میرا قرض ہے 20,000 روپے کا نا، تو میں سوچنے لگی کہ میرے پاس تو نہیں ہے. میں نے ایسے اس وقت کہا، میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ آپ کے تو خزانے بہت زیادہ ہیں، آپ اس کا قرض اتار سکتے ہیں. اور ود ان فیو منٹس مجھے کسی نے کہا کسی کو قرض کے اتارنے کے لیے چاہیے پیسے تو میں نے آپ کو دینے ہیں، تو وہ اس سے زیادہ. الحمدللہ، بالکل. تو یہ ایسا زبردست وہ تھا کہ مطلب رائٹ دیر اینڈ دین اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ہم میں سے ہر ایک کے سامنے لاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری آنکھیں نہ دیکھیں اور ہمیں سمجھ نہ آئے. اس طرح پکار کے تو دیکھیں. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ خود اتنے اطمینان میں آ جائیں گے نا. السلام علیکم. زیادہ بڑی تو یہ گریٹنیس ہے نا اللہ تعالیٰ کی کہ وہ اپوزٹ اسباب سے بالکل تو یہاں بتایا گیا. ایگزیکٹلی. میں پچھلے ہفتے کہیں ٹریولنگ کر رہی تھی تو میری فلائٹ تھی صبح کی. انہوں نے کہا کسی صورت آپ جا ہی نہیں سکتے، آپ کو ہمارا لیکچر دے کے جانا ہے، ہم نے سب رشتے داروں کو سب کو بلانا ہے اور دوستوں کو. میں نے کہا میرا بہت کام ہے شیخ توفیق کہتے ہیں مجھے اچھا کہتے اچھا پھر سنڈے کو دوبارہ آ جائیں، ہم آپ کو ٹکٹ بھیج دیتے ہیں، آپ دوبارہ آ جائیں. نہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا، مجھے پاسبل نہیں ہے. ان کا نہیں پھر کچھ بھی ہو بس آپ کر کے جائیں. میں نے کہا اچھا چلو مان جاتی ہوں کیونکہ مجھے پھر اب دوبارہ کہیں اور ٹریول کرنا تھا. تو اب یہ ہوا کہ میں تو پریپیئرڈ نہیں گئی تھی اس درس کے لیے. میں جب جاتی ہوں الحمدللہ اپنا زادرہ ساتھ لے کے جاتی ہوں، جو میں نے لیکچر دینے ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ پریپریشن ہوتی ہے، دلائل جمع ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. پھر میں کو کروں کیا؟ میں نے فقہ القلوب نکالی اور اس میں سے کچھ پوائنٹس نکالے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اور الحمدللہ بیٹھ کے تو اللہ کی پہچان پہ ساری باتیں کی. تو یہ میں ٹپ اس لیے آپ کو دے رہی ہوں کہ کبھی اچانک آپ کو کوئی بلا لیتا ہے نا تو نہ اپنی رضا سے نہیں کرے. میں نے اس لیے نہیں نہ کی تھی کہ میں تیار نہیں ہوں، میں نے اس لیے کی تھی کہ میرا یہاں کام ہے اور میرا پرومس ہے مجھے آنا ہے، اور میرا ٹکٹ اور چینج کرنے میں پیسے بہت اور لگ جائیں گے تو مشکل ہوگی. تو الحمدللہ جو میرے دل میں تھا کہ میں بالکل نئے قسم کے زیادہ تر لوگ تھے تو ان کو جو اللہ کی توحید اور معرفت دینی تھی، تو میں نے کہا اتنے تیار شدہ سبق ہے پوری کتاب میں، کسی پیج کو اٹھا لیں وہاں سے آپ پوائنٹس نکالیں، کسی سے بیٹھ کے بات کر لیں، مسئلہ ہی نہیں ہے. کسی اسکول میں جائیں، کسی کلب میں جائیں، کسی ایسے محفل میں جائیں جہاں ایک بندہ آپ کو پتا. جب میں نے وہاں درس شروع کیا نا، اس طرح کی محفل تھی کہ مجھے انہوں نے کافی اونچا بٹھایا ہوا تھا اور پورا ایک رات کا وقت تھا اور وہ روشنیاں اور پتنی بہت لیوش قسم کا وہ سارا ایٹماسفیئر. اچھا جب میں بیٹھی پیچھے 2 خواتین تھیں، وہ سر نہیں ڈھکا اور باتیں کر رہی ہیں. جب میں بات کر شروع میں تلاوت ہو رہی، تھرو آؤٹ تلاوت بولتی گئی، ایسے دیکھیں کبھی کچھ کریں جیسے نا کہ یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر. مجھے وہ آیت یاد آ رہی تھی. اچھا شروع میں اسی طرح میری کہ نا جیسے ایک ایروگنس کا ایک رویہ ہوتا ہے، اللہ عالم کیا تھا، لیکن جو مجھے فیلنگ آ رہی تھی یہ تھی. میں نے اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت پہ بات شروع کی.
کرتے کرتے پہلے باتیں کم ہوئی، پھر کرتے کرتے پھر آخر میں سننے لگ گئے. اللہ ہمارا خالق ہے، ہر بندہ چاہتا ہے اپنے رب کے بارے میں سنے. شیطان نے بہکا رکھا ہے، تو اس لیے جہاں کہیں بگننگ کرے نا تو اللہ ہی سے کرے. هو الاول والآخر، تو بگننگ اسی سے کریں. لوگوں سے کامن گراؤنڈ پہ بات کریں، میرا رب اور تمہارا رب سواء بیننا و بینکم، مسئلہ ہی کچھ نہیں. جب والا عقیدہ واسطیہ اسٹارٹ ہوا تھا تو جب میں نے پہلے بدعت کا بتایا تو وہ ہمارے پہ کافی مشکل بھاری ہو رہا تھا سمجھنا. ایک تو پہلی دفعہ تھا وہ، اور دوسرا جب اللہ تعالیٰ کی بات شروع ہوئی نا، جب ہم نے بک اسٹارٹ کی تو وہ جب ٹائم گزرتا تھا ایک تو پتہ نہیں چلتا تھا، اور اوپر سے اتنا مزہ آتا تھا. میں نے جب سوچا تو مجھے یہ لگا کہ ہم اللہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے. جب غیر اللہ کی بات کرتے ہیں تو دل بوجھل ہونے لگتے ہیں. باطل تھا نا تو باطل دل ہی نہیں لگ رہا تھا. جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو دل کھلنے لگتے ہیں. اس کے برعکس جن کے اندر شرک ہوتا ہے وہ اللہ کی بات سن کے بوجھل ہو جاتے ہیں اور شرک. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لا علم ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں اسٹانچ مشرک ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں لا علم ہوتے ہیں. جو لا علم ہوتے ہیں میں لوگوں کو سے حسن ظن کا کام لیتی ہوں. میں کہتی ہوں لا علم ہے نا، ان کو نہیں پتا. اور پھر پازیٹیو وائبس کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اللہ کی بات اپنے آپ کو یاد دلاتی ہوں. میں یہاں اپنی پروجیکشن کے لیے نہیں بیٹھی، اللہ کو پہچان کرے. اور جس دن لوگوں کا انرجی کے سورس سے کنیکشن ہو گیا تو وہ خود ہی پاورفل ہو جائیں گے، وہ خود ہی ان کے اندر ایمان آ جائے گا. میرا کام کیا ہے، جیسے ایک الیکٹریشین کا ہوتا ہے نا، دیٹس اٹ. شیخ توفیق نے جو پہلی بات کہی تھی نا کلاس میں آ کے، وہ یہ کہی تھی کہ آپ جب آئیں تو ریمبر دس دیٹ وی آر لرننگ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اینڈ لرننگ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ابو آل کائنڈز آف لرننگ. بالکل، یہ علم سب علوم سے اوپر ہے. یہ اس کے شروع میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی عظمت جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. وَيَرْحَمُ سُبْحَانَهُ بِأَسْبَابِ الْعَذَابِ كَمَا أَنْجَى اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ رحم فرماتا ہے سبحانہ و تعالی عذاب کے اسباب کے ذریعے، جیسے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نجات دی. وَيُعَذِّبُ بِأَسْبَابِ الرَّحْمَةِ كَمَا دَمَّرَ عَادًا بِالرِّيحِ الْعَقِيمِ وَأَغْرَقَ قَوْمَ نُوحٍ بِالْمَاءِ. اور وہ عذاب دیتا ہے رحمت کے اسباب. اسباب الرحمہ کیا ہے؟ جیسے ہوا کا چلنا. کما دمر عادن، جیسے برباد کیا، تباہ کیا عاد کو، بالریح العقیم، کیسی ہوا کے ساتھ؟ بانجھ ہوا کے ساتھ. اور غرق کیا قوم نوح کو کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ. وَيُنَجِّي سُبْحَانَهُ بِأَسْبَابِ الْهَلَاكِ كَمَا أَنْجَى اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ وَأَنْجَى يُونُسَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ. اور نجات دیتا ہے سبحان و تعالی ہلاکت کے اسباب کے ذریعے، جیسے اللہ نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں. یہ دونوں چیزیں مہلک ہیں، اللہ نے اس سے بھی بچا لیا. وَيُهْلِكُ، اور ہلاک کرتا ہے سبحانہ، پاک ہے وہ، بِأَسْبَابِ النَّجَاةِ، نجات کے اسباب کے ساتھ، کما أَهْلَكَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فِي طَرِيقِ الْبَحْرِ الْيَابِسِ، جیسے اس نے ہلاک کیا فرعون اور اس کی قوم کو خشک سمندر کے راستے میں. الآمن، جو امن والا تھا، حین تبعوا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی تھی، ان کے پیچھے گئے تھے. وَيَحْفَظُ سُبْحَانَهُ بِأَسْبَابِ الْهَلَاكِ، اور حفاظت کرتا ہے، پاک ہے وہ، ہلاکت کے اسباب کے ذریعے. کما انجا موسیٰ من الغرق، جیسے اس نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو غرق ہونے سے. حین القی فی البحر فی التابوت، جب وہ سمندر میں ڈال دیے گئے تابوت میں رکھ کے. وحین رباہ فی بیت عدوہ فرعون، جس طرح ان کی پرورش کی ان کے دشمن کے گھر میں، یعنی فرعون. کتنی پازیٹیو سوچ ہے. آپ دیکھیے کہ انسان کسی حال میں مایوس ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی قدرت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، رحمت بھی ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. ہم جب کوئی چیز دیکھتے ہیں نا اپنی مرضی کے خلاف تو ہم ایک دم مایوس ہو جاتے ہیں. اب پتہ نہیں کیا ہوگا، ہائے ہم تو مر ہی جائیں گے، اب تو کوئی جینے کا، ذرا سی بیماری ہو جائے تو ہم انتہا پہ چلے جاتے ہیں، کوئی آگے پیچھے مرضی کے خلاف چیز ہو جائے تو ہماری دنیا ہی ختم ہو جاتی ہے. اس عادت سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. کیسے نکلیں گے؟ ہم عورتوں کے اوپر زیادہ ہی مصیبت آتی ہے. ہاں ہائے یہ ہو گیا، ہون کی اس کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے تو نا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، خیر اور شر دونوں ہی آزمائش ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ میں جو سورۃ کہف میں آتا ہے وہ بچے کو خضر نے مار دیا،
اور کسی کی دیوار بنا دی. سارے اپوزٹ اسباب ہیں اور اس کے پیچھے حکمت کچھ اور تھی. ہم کچھ چاہتے تھے, اللہ نے ہمیں نہیں دیا, اس کے پیچھے کوئی حکمت تھی اس کی نا, نہیں دیا, کوئی وجہ ہوگی. اللہ ہے نا, کافی ہے, بس اللہ سے خیر مانگتے ہیں, کچھ بھی ہو خیر ہی ہے, اس میں بھی خیر ہے, اس میں بھی خیر ہے. ایک عادت سے بس نجات حاصل کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہونا چھوڑ دیں. یہ توکل کے خلاف ہے. کوئی نہیں مرتے آپ, کچھ نہیں ہوتا. ہر چیز کے ذمہ دار ہم ہیں, ہمارے ہاتھ میں کنجیاں غیب کی. ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پتہ نہیں کیا بنا لیں گے, اور ہم اپنے کاروبار کا پتہ نہیں کیا کر لیں گے اس کا, اور اگر نہیں ہوا ہمارے ہاتھ سے تو شاید نعوذ باللہ ہم ہی خدا تھے, تو اب کچھ ہونا نہیں. وہ وہاں ہے, وہی کرنے والا ہے. تو شکر, ہر حال میں شکر گزار. مومن کی تو روح بھی اس کے پسلے سے نکل رہی ہوتی تو وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ میں اس حال میں بھی راضی ہوں, اس میں بھی خیر ہے کہ اب میرے جانے کا وقت تو نے یہ لکھا تھا, کیونکہ تیرا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی ہے ہی نہیں. بچوں کو پروفٹس کی سٹوری سناتی تھی. ایک 3.5 سال کا بچہ تھا, کلاس میں نہیں بیٹھتا تھا, بہت روتا تھا. تو یہ جو اگزامپل انہوں نے دی نا, میں سوچ رہی ہوں کہ جس دن اس کو حضرت یونس کی سٹوری سنائی, دوسرے دن وہ بہت خوشی سے بیٹھا ہوا تھا. جس سے اس کو نا, مجھے فیل ہوا کہ اس کو اطمینان حاصل ہو گیا تھا کہ مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ٹیچر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اتنی زبردست اگزامپل یہاں پہ انہوں نے دیا نا, اور میں نے اس سے ریلیٹ کیا. تو کس طرح نڈر کر دیتی نا چیزیں انسان کو بچانا تو اس نے ہے. وہ چاہے تو چھت سے گرنے پہ بھی سنبھال لے, اور وہ مارنا چاہے تو بیٹھے بیٹھے مار دے. وَيَهْلِكُ سُبْحَانَهُ بِأَسْبَابِ الْحِفْظِ كَمَا أَهْلَكَ قَوْمَ ثَمُودَ فِي بُيُوتِهِمْ بِالصَّيْحَةِ. سبحان اللہ. اور وہ ہلاک کر دیتا ہے سبحانہ وتعالی حفظ کے اسباب سے, حفاظت کے اسباب کے باوجود, جیسے اس نے قوم سمود کو ان کے گھروں کے اندر جو پہاڑوں کے کرید کے بنائے گئے تھے, صرف ایک چیخ سے ہلاک کر دیا. کتنے محفوظ اور مطمئن تھے کہ جی ہمیں کوئی نہیں کانکر کر سکتا کیونکہ ہم پہاڑوں کے اندر رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہے ٹائٹینک ہلاک کر دے, کسی چیز کو گرا دے, کچھ کر سکتا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے, ایک اشارہ چاہیے, کن, بس ختم. واللہ تبارک و تعالی لہ قدرہ ولہ سنہ. اللہ تعالیٰ جو بابرکت اور بلند ہے, اس کی قدرت بھی اور اس کا ایک طریقہ بھی, سنت طریقہ کہتے ہیں نا. فبقدرتہ سبحانہ خلق السماوات والارض. اس نے اپنی قدرت کے ساتھ آسمان و زمین کو پیدا کیا. وخلق الشمس والقمر. سورج اور چاند کو پیدا کیا. وخلق الجنت والنار. وخلق الدنیا والآخرہ. اس نے جنت اور آگ, دنیا اور آخرت کو پیدا کیا. خلق الدنیا للابتلاء والزوال والعمل. اس نے دنیا کو پیدا کیا امتحان کے لیے, زوال کے لیے اور عمل کے لیے. اللہ اکبر. وخلق الآخرة للبقاء والابد. اور آخرت کو پیدا کیا ہمیشہ رہنے کے لیے, بقا کے لیے اور ہمیشگی کے لیے. وخلق الجنة للنعیم. جنت نعمتوں کے لیے, نعمتیں ساری وہاں رکھی. وخلق النار للعذاب. ایسی تحریر اور ایسی غور و فکر کہیں نہیں پڑا ہوگا آپ نے, کہیں نہیں سنا. اتنی چیزوں کو اپوزٹ لا کے سمجھا دی. سبحان اللہ. وسنن اللہ نوعان. اللہ کی سنتیں 2 طرح کی ہیں, سنن کونیہ و سنن شرعیہ. اب تو میرا خیال رٹ گیا یہ لفظ, کونیہ شرعیہ. فسنت اللہ الکونیۃ. اللہ کی کونی سنت ان یخرج بامرہ سبحانہ النور من الشمس. اللہ کے حکم کے ساتھ روشنی سورج سے نکلے, یہ اس کے حکم سے نکلتی, یہ امر ہے کونی, ارادہ کونی ہے. وَيَخْرُجُ الثَّمَرُ مِنَ الشَّجَرِ. اور پھل درخت سے نکلے, پھل سورج سے نہیں گریں گے, اس نے اس کے لیے درخت بنائے. وَيَخْرُجُ الْوَلَدُ مِنَ الرَّحْمِ. اور بچہ کہاں سے نکلے گا, ماں کے پیٹ سے, رحم سے. وَالْمَاءُ مِنَ السَّحْبِ. پانی بادلوں میں سے. وَالْكَلَامُ مِنَ اللِّسَانِ. کلام زبان سے. وَالْحَلِيبُ مِنَ الْبَقَرِ. دودھ گائے سے. وَالْعَسَلُ مِنَ النَّحْلِ. شہد کی مکھی سے شہد بن کے نکلے. وہکذا. اور اسی طرح. فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْخَالِقُ. وہ سبحانہ وتعالی خالق ہے. وَمَا سِوَاهُ مخلوق. اور اس کے سوا مخلوق. وَقُدْرَتُهُ مَخْفِيَّةٌ وَرَاءَ الْأَسْبَابِ. اور اس کی قدرت چھپی ہوئی ہے اسباب کے پیچھے, اس نے مخفی رکھا ہے اپنی قدرت. اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر کارساز. ہر چیز اسی کی ہے نا, اس نے بنائی اس کی ہے, اس کو پتا کیسے کام کرے گی اور وہی اس کو چلا رہا ہے, جس طرح چاہے اسے ڈال دے. کپڑا ہوتا ہے اس کو گیلا کرتے ہوئے اتنی ہیوی ہو جاتی ہے, ہر چیز اگر پانی ڈالو نا وہ اتنی ہیوی ہو جاتی ہے, اور جو بادل جس میں اتنا پانی ہے فلوٹ کر رہا ہوتا ہے اسکائی کے اندر, کبھی تو جا ہیوی تو وہ بھی بہت ہے, لیکن اللہ نے کس طرح ان کو سنبھالا ہوا ہے نا. حالانکہ ہوا خود کتنی بے قابو سی چیز ہے, لیکن بادلوں کو کیسے وہ اٹھا کے چل رہی ہیں. یعنی ایک ہی چیز جو خود بفری رہتی ہے, پکڑائی میں نہیں آتی, وہ بادل اٹھا کے جا رہی ہے, انویزیبل کیریئرز. وسنت اللہ الشرعیۃ, اور اللہ کی شرعی سنت, ان من آمن وعمل صالحا ادخلہ اللہ الجنہ, کہ جو کوئی ایمان لایا اور اس نے اچھے کام کیے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. ومن کفر ادخلہ اللہ النار, اور جس نے کفر کیا اللہ اس کو آگ میں ڈالے گا. ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, جو ایک نیکی کر کے آیا اس کے لیے 10 گنا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها, اور جو ایک برائی کرے گا اس کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کی مانند. ومن اطاع اللہ ورسولہ سعد فی الدنیا والآخرہ, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ دنیا آخرت میں خوش قسمت ہوا, خوش بخت ہوا. ومن عصى اللہ ورسولہ شقی فی الدنیا والآخرہ, اور جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے دنیا آخرت میں بدبخت ہوگا. جتنا بھی یعنی فقہ القلوب کے اندر پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اور پھر وہ جو 3 دن کا سیشن تھا, یعنی اٹس لائک جیسے ایک ایک لائٹ آن ہوتی گئی ہے سر کی, اور جیسے اتنا امیزنگ, اور پورا مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی لیک کے مجھے اپنے گرین لیک کے اندر, کالی لیک کے اندر تھی, اور جیسے مجھے کسی نے اس کے اندر سے نکالا ہو. اور میں کبھی بھی یعنی استخارہ کرنے میں اتنی پکی نہیں تھی, لیکن مجھے جب میں نے یہ سارا کچھ پڑھا, خاص طور پہ وہ 3 days کے بعد, اب مجھے حکمت سمجھ آتی ہے استخارہ کرنے کی, کیونکہ جب کچھ ہے ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں, جب کچھ بھی ہماری وجہ سے چل ہی نہیں رہا, تو پھر ہم اپنا یعنی اپنا ڈیسیجن بھی خود کیسے لیں. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے, مطلب قدر شروع سے لے کے آخر تک, دین عمری, پھر یومی, اینڈ دین سال کی, اور پھر اس کے بعد اب تو میں جو ڈیسیجن لیتی ہوں بس استخارہ کی دعا پکی. اور مجھے اب سمجھ آتی کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی مجھے ٹریولنگ کرنی تھی تو مجھے 2 مہینے پہلے جانا چاہیے تھا, لیکن میں ہر دفعہ استخارہ کر لیتی, ہر دفعہ استخارہ. پھر کس کے ساتھ جانا ہے, کس ایئر لائن پہ جانا ہے, کیا کرنا ہے, ہر چیز میں نے استخارہ کیا. اور یہ بات کہ ڈیسیژن بنا کے استخارہ کرو, میں ڈیسیژن بنا لیتی تھی, پھر استخارہ کرتے چیز ادھر ادھر ہو جاتی تھی. پھر یقین کریں سچویشن بدل جاتی. مجھے کچھ پتا نہیں تھا, میں نے کہیں جانا ہی نہیں جانا, and I was like I was there اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیسے پہنچ. اب بھی جب میرا ٹکٹ آ گیا تو میں نے استخارہ کیا کہ نا آپ بتائیں ٹھیک ہے تو جاؤ, نہیں تو نہیں. اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ پھر جاتے ہیں نا اس کے بعد تو اتنے بے فکر ہوتے ہیں, اچھا ہو کچھ ہو, آپ کو پتا ہوتا ہے آپ اللہ کی اجازت, اذن اور توفیق سے پہنچے ہیں. پھر نہ پیچھے کا فکر ہوتا ہے نہ آگے کا ہوتا ہے. اور پتہ مجھے پنجابی میں باتیں کرنے کا مزہ آتا ہے اللہ سے. یقین کریں جو میری پہلی ٹھوس زبان ہے وہ ٹھیٹھ والی, انہیں اردو انگریزی میں مجھے لگا میں اجنبی سے بات کر رہی ہوں. جب پنجابی میں کرتی تو لگتا ہے کہ ہاں میں اپنے رب سے بات کر رہی ہوں. ایک چیز مجھے خیال آ رہی تھی یہ سنن کونیہ کی, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سنن بنائی تاکہ ہم لوگ پریشان نہ ہو جائیں. وی نو واٹ ٹو ایکسپیکٹ. یعنی بچے نے جو ہے وہ رحم سے ہی آنا ہے, کہیں درختوں پہ نہیں لگے گا, اور پیچ ٹری کے اوپر سے پیچ ہی اترے گا, ایپل نہیں اترے گا. سو وی نو واٹ ٹو ایکسپیکٹ. اور انسان اتنا ریلیکسڈ ہے, ورنہ تو میں سوچی تھی کتنا اسکیئرڈ ہوگا بندہ. کچھ لوگ کی عادت ہے ہر وقت ٹینس رہنے کی, وہ اسی وجہ سے رہتے ہیں, وہ ایکسپٹ نہیں کرتے اللہ کے فیصلوں کو, اور یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے ہر فیصلہ ہمارے حق میں خیر کا ہے. اگر یہ چیزیں اسٹیبل نہ بھی ہوتی تو ہم کنفیوز ہی رہتے کہ اب دودھ وہاں سے نکلے گا یا ہاں جی درخت سے آنا ہے, دودھ کے کہاں سے آنا ہے. وہ استاذہ یہ جنرل ایک ہے نا بچوں کو سمجھانے کے لیے, امریکہ وغیرہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے لارک آئے گا وہ پھینکتا ہے بچے کو, اور وہ اتنا بچے کنفیوز رہتے ہیں. اور سچ مطلب یہ اتنی غلط چیز ہے کہ ہم بچوں کو غلط طریقے سے سمجھائیں, جو اللہ تعالیٰ کی سنت طریقہ ہے اس کے مطابق نہ بتائیں. سچ بولنا نہیں سیکھتے,
کیونکہ حالات ہمیشہ ہماری مرضی کے نہیں آگے ہوتے. شادی کی استخارہ کر کے حالات مرضی کے نہیں ہوئے تو اب ہم کوسنے بیٹھ جاتے ہیں. کوسنے بیٹھ جاتے کیوں شادی کی, یہاں میں نے استخارہ بھی کیا تھا, اس کا جواب صحیح نہیں ہے. نہیں, انسان کو تسلی ہوتی ہے اس میں خیر ہے, اللہ تعالیٰ کچھ سکھانا چاہتا ہے, کچھ ہے اس, کیونکہ رضیت باللہ ربن کہتے ہیں نا پھر. جی. واللہ عز وجل خلق الکون بقدرتہ, یہی سے پڑھنا نا. اور اللہ عز وجل نے کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا. ونظمہ وسیرہ بسننہ الکونیۃ والشرعیۃ, ونظمہ اور اس کو منظم کیا, وسیرہ اور اس کو چلایا, جیسے کواکب وغیرہ. بسننہ الکونیۃ والشرعیۃ, اپنی کونی اور شرعی سنت یا طریقے کے مطابق. فتعودنا علی السنن الجاریہ, تو ہم عادی ہو گئے جاری سنتوں پر. وغفلنا عن قدرت اللہ المطلقہ, اور اللہ کی مطلق ایبسولوٹ پاور سے غافل. ہاں روز سورج نکلتا ہے, آتا ہے, جاتا ہے, ہم اس کے عادی ہو گئے نا, مکینیکل ہو گئے, قدرت نظر ہی نہیں آتی ہمیں. وقدرتہ سبحانہ فوق سننہ, اور اس کی قدرت سبحانہ کی اس کی سنت سے اوپر ہے, یعنی اسی کے ہاتھ میں ہے. ومن قدرتہ, اور اس کی قدرت میں سے ہے سبحانہ, یستفید المؤمنون خاصۃ, فائدہ اٹھاتے ہیں مومن خاص طور پر. کما قال سبحانہ, جیسے اللہ سبحان لاتے اور تقوی اختیار کرتے, یعنی کامن پیپل, ماسز. تو کیا ہوتا, اس ملک میں, اس شہر میں, اس علاقے میں آسمان اور زمین سے برکتیں نازل ہوتی, ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے کیا کیا, چٹلا دیا. فأخذناہم بما کانوا یکسبون, تو ان کی کمائی کی وجہ سے, ان کے برے کاموں کی وجہ سے, ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا. بعض اوقات انسان کو ایک رزق ملنے والا ہوتا ہے, لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو رزق چھن جاتا ہے. رزق سے مراد کوئی بھی نعمت جو آپ کو ملنے والی ہو, کس وجہ سے چھن جاتی ہے, دور ہو جاتی, اور ایک بہت بڑی حقیقت ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیٹرن بنایا کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے رحم سے ہی نکلتا ہے. تو ہم لوگوں نے, اب اللہ تعالیٰ نے اتنا کانسٹنٹ بنا دیا ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کامن سینس یا لاجک کہتے ہیں ہم ایک دوسرے سے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے سورج کو صبح مطلب مشرق کے وقت نکالتے ہیں اور مغرب پہ, تو ہم کہتے ہیں یہ فینومینا ہے, کانسٹنٹ فینومینا. ہم نے ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے سائنس میں, کانسٹنٹ ہے یہ سب. پیرالل چیزیں ایجاد کر لی, یہ الفاظ میں بھی شرک آ جاتا ہے نا بعض اوقات. پیرالل چیزیں ایجاد کی ہوئی ہیں. اصل میں نا ہمارا جس طرح مائنڈ سیٹ بچپن سے بنایا گیا ہے نا, تو وہ اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ وہاں تھا ہی نہیں نا. وہ چیزیں خود سے بن ٹوٹ رہی ہیں, تو اس لیے وہ انہیں میں الفاظ کا ہیر پھیر ہو گیا. اس لیے اسکول بنانے بہت ضروری ہے. میکسیمم اسکول بنائے اور آپ لوگ ٹیچرز بنے اور قرآن اور ہر چیز کو جوڑیں ساتھ, بہت ضروری. تعلیم سے ہی چینج آئے گا, اور کوئی ذریعہ نہیں ہے, نو ادر وے. وَكُلُّ مَا خَلَقَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْكَوْنِ مِن كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ, وَكُلُّ مَا خَلَقَهُ اللَّهُ, ہر وہ چیز جس کو اللہ نے بنایا, ساری چیزیں جن کو اللہ نے پیدا کیا, من کبیر وصغیر, بڑی چھوٹی, وناطق وصامت, بولنے والی اور چپ رہنے والی, وکل متحرک, ہر حرکت کرنے والی, وساکن اور ٹھہری ہوئی, وکل معلوم ومجہول, اور ہر معلوم اور مجہول, وکل حاضر وغائب, اور ہر حاضر اور غائب. خلقہ اللہ بقدر, اللہ نے ایک اندازے کے ساتھ بنایا. یحدد حقیقتہ, اس کی حقیقت کو محدود کیا یا اس کو لمٹس کے رکھا. ویحدد صفتہ, اور اس کی صفت کو بھی حد میں رکھا. ویحدد وظیفت, اور اس کے کام کو بھی. ویحدد مقدارہ, اور اس کی مقدار کو بھی. ویحدد زمانہ, اور اس کے زمانے کو بھی. ویحدد مکانہ, اور اس کے مقام کو بھی. کما قال سبحانہ انا کل شیء خلقناہ بقدر, اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ, ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ بنایا. وہ اندازہ کس کس چیز میں ہے, یعنی ہر چیز کی لمٹس ہیں. چاہے سورج ہے تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے, اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا. وفوق هذا التقدیر, لیکن اس تقدیر کے اوپر قدرت اللہ المطلقہ, اللہ کی مطلق ایبسولوٹ پاور ہے. التی یفعل بها ما یشاء فی ملک, اللہ اپنے قانونوں کو خود پابند نہیں ہے, جو چاہے کرے اپنی حکومت میں, اپنے ملک میں, اپنی بادشاہت میں, اپنی ملکیت میں. واللتی تفعل, اور جو تم کرتے ہو. واللتی تفعل اعظم الاحداث بایسر امر کما قال سبحانہ,
اور جو تم کرتے ہو یہ بڑے بڑے واقعات میں سے سب سے آسان چیز ہے جو اللہ واللتی تفعل، اور وہ جو کرتا ہے، کرتی ہے چیز، قدرت کرتی ہے، ہاں یعنی کہ وہ اس کے اندر جو پوٹینشیل ہوتا ہے، یعنی کچھ بھی جو ہوتا ہے، مثلا سورج کتنا بڑا ہے، زمینیں کتنی آتی ہیں اس میں، ایک زمین کتنی ہیوی ہے، زمین کا کیا ایک پلر ذرا اٹھا کے دکھاؤ گے، یہ جو لگا ہوا ہے صرف ایک پلر، ہم سارے بھی سب مل جائے تو یہ نہیں اٹھا سکتے، اگر اس کو لٹا دیا جائے نا اور یہ کہا جائے کہ آپ سارے مل جاؤ، طاقت اپنی کو دیکھے نا ہم، یہ زمین کے ایک حصے، چھوٹے سے حصے کے ایک حصے میں، یعنی اس کے اگر آپ پروپورشن میں نکالیں تو کیا نکلے گا؟ پھر زمین کس طرح گھوم رہی ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھ زمینیں ایک سورج میں سما جاتی ہیں، اتنا بڑا سورج، پھر وہ گھوم رہا ہے، اتنا ہیوج ہیوی، اتنی بڑی چیز کس سے گھوم رہی، کیسے گھمایا اللہ نے اس کو، کیسے گھمایا؟ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، آنکھ جھپکنے کی دیر میں اللہ کا کن حکم آتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے نا کہ حرکت کرو چلو، بس اتنی دیر میں وہ چیز پوری چل پڑتی ہے۔ تھوڑا سا اس کا نا ماس اور ویٹ اور وزن ذرا دیکھو کسی بھی ایک چیز کا جو فلوٹ کر رہی ہے کائنات میں، کس نے چلایا اس کو؟ اتنی گیلیکسیز، اتنے ستارے، اتنے سیارے، ہم یہ تو کہتے ہیں ہاں وہ گھوم رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے وہ کتنے وزنی ہیں، کس نے ان کو تھاما ہوا ہے؟ سوچیں ذرا اس کی قدرت، اس کی پاور، رک کیوں نہیں جاتے؟ جس دن اس نے روکنا اس نے پھر کہنا کن بس رک جاؤ، تھم جاؤ، اور وہی تھم جائیں گے۔ اگر ایک چلتی گاڑی کو آپ روکنا چاہتے ہیں تو کتنی دیر لگتی ہے اس کو بریک لگنے میں؟ ہمارا دل کس طرح دھڑک رہا ہے کنٹرول میں؟ ذرا ہم پکڑ لیں اس کو، روکیں، چلائیں، یا جس کا رک جائے اس کو چلائیں، وہ مار پیٹ کے تھوڑا چلاتے بھی ہیں تو وہ کچھ دن ہی چلتا ہے۔ دنیا کی فاسٹسٹ کار فراری جو ہے اس میں بھی کچھ سیکنڈ لگتے ہیں اس کو ایک دم سٹاپ ہونے میں، کیونکہ وہ بہت فاسٹ ہے، پھر بھی اس کو لگتے ہیں لمحے بالبصر سے زیادہ لگتا ہے نا۔ یس، میں نے اس پہ پوری ڈاکومنٹری دیکھی تھی نیشنل جیوگرافک پہ، کہ اسے پھر بھی اتنے سیکنڈ لگے ہیں، وہ شوق کے جو ہے وہ اتنی، ایک چیز جتنی تیز جاتی ہے اس کو اتنی دیر لگتی ہے نا رکنے میں، لاجک سے اگر سوچا جائے تو۔ یس، تو یہ بھی ایک عبرت حاصل ہوئی چیز ہے کہ جب اللہ روکتے چیز تو ایسے یوں رک جاتی ہے۔ بالکل، اللہ کی قدرت اور طاقت بتانے کا مقصد ہے کہ جتنے بھی اس کے احکامات ہیں وہ اس کے تابع ہیں، اور ایک لمحے کی دیر میں وہ چیز کو چلا بھی سکتا، روک بھی سکتا۔ صرف ایک چیز سمجھ میں آئی ہے کہ انسانوں سے ہم کیوں پھر امپریس ہو جاتے ہیں، لائک انسان اگر کچھ کر لیں تو ہم اتنے امپریس ہو جاتے ہیں، اور رب جو ان کی باتیں کر کے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی بات کر کے نہیں، اور روز رب کی جو تخلیق ہے اس سے غافل ہو گئے، ہم نے اسے عادتاً لے لیا ان چیزوں کو، غافل ہو گئے، ہماری اصل میں غفلت مار رہی ہے، ہمیں آنکھیں نہیں کھولتے، کیونکہ ہماری آنکھیں دنیا میں لگی ہوئی ہیں نا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ظاہری چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، ان کو اپنے مطلب فائدے کی چیز ذرا زیادہ نظر آتی ہے، دوسری ہمیں کچھ پرواہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وفوق هذا التقدیر، پیچھے انہوں نے تقدیر کا ذکر کیا نا کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اللہ کا میجر جو اوپر نہیں گزرا، اوپر کی دو لائنیں دیکھیں نا، کل ما خلقہ اللہ فی ھذا الکون من کبیر و صغیر و ناطق و صامت و کل متحرک، جی تقدیر اللہ کا اندازہ ہے نا جو بھی، اور پھر وفوق ھذا التقدیر، لیکن اللہ تقدیر کا پابند نہیں ہے، وفوق ھذا التقدیر قدرت اللہ المطلقہ، ایبسولوٹ پاور، التي يفعل بها ما يشاء في ملكه والتي تفعل اعظم الاحداث بأيسر امر، اور جو بھی کوئی کام کر رہی ہے نا چیز، اس کو اللہ تعالیٰ کا ایک آسان سا حکم چاہیے، چاہے وہ بڑے سے بڑا سورج ہے یا کچھ اور ہے، یعنی اللہ کی قدرت جو کر رہی ہے قدرت مطلق، التي يفعل بها، اور پھر والتي تفعل، اور جو کرتی ہے وہ اعظم الاحداث بأيسر امر كما قال، فهي كلمة واحدة، فهي كلمة واحدة کن من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہے، یتم بها کل امر، جس سے ہر کام تمام ہو جاتا ہے، ہر چیز پوری ہو جاتی، ہر چیز ہو جاتی، الصغیر والکبیر علی حد سواء، چھوٹی ہو بڑی ہو برابر درجے میں، واحدۃ، ایک ہی حکم، تنشئ هذا الوجود العظیم، وواحدۃ تبدل وتغیر، وواحدہ تذهب به كما يشاء اللہ، ایک کن سے چیز بنی، ایک کن سے چلتی ہے، ایک کن سے ختم ہو جاتی، صرف اللہ کا ایک حکم ہے، ٹھیک، ایک کلمہ ہے، کلمۃ واحدہ، چاہے کوئی بڑی چیز ہے چاہے چھوٹی چیز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں، چونٹی بھی ہاتھی بھی، دونوں کے لیے کن کافی ہے۔
وواحدة تبدل وتغير فيه وواحدة تذهب به كما يشاء الله وواحدة ترده إلى الموت وواحدة تبعثه في صورة من الصور وواحدة تبعث الخلائق جميعا وواحدة تجمعهم ليوم الحشر والحساب ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ان اللہ سمیع بصیر. ساری مخلوق کو تباہ کرنا بس اس کے لیے ایک کلمہ کافی ہے. کسی کے پاس ایسی پاور ہے ایک کن کہہ کے ہر چیز تباہ کر دے اور ایک کن کہہ کے ہر چیز بنا دے. قلم کو کیا اللہ نے بنایا رکھا, جب ارادہ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کن کہہ دیتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ کہتا بھی ہے ساتھ, ارادے کے ساتھ کہتا بھی. ان کا صرف I just want to answer it. جب میں پڑھی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے ساتھ کام, he doesn't need اسباب but he prefers to do it, تاکہ مطلب ہمارے لیے, کیونکہ ہم لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیسے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عادت ڈالوی کہ فلاں اسباب کے ساتھ چیزیں ہوں, تو he doesn't need to say کن even, بٹ اسباب کے ساتھ he works. تو مطلب اس طرح سے ان کی سنت ایسی ہے, سنت ہے نا, وہی اللہ کا طریقہ یہ ہے, ورنہ اس کو ضرورت کسی چیز کی نہیں, نہ کن کی ہے نہ کسی اور چیز. استاذہ ایک چیز مجھے خیال آ رہی تھی, جیسے کوئی مینیجر ہے, اب وہ یہ انسٹرکشن دیتا ہے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور یوں کریں گے اور بس یہ کہہ کے چھوڑ دیں, اور پھر ایک مینیجر وہ کہیں کہ آج سے ہم انیشیٹ کرتے ہیں اور اب آپ لوگ سب سٹارٹ کر لیجئے, تو وہ انیشیشن جو ہے وہ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. لوگ جو ہے نا بالکل اس میں, تو وہ کن اتنا زبردست چیز ہے, یہ بھی اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے ان چیزوں کو انیشیٹ کرنے والے فرشتوں کے لیے, ہم کو سکھایا بھی ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے یاد آ رہا ہے جیسے ہم اپنی لیبس میں کبھی کوئی گیشیس کمپاؤنڈ اگر ہم نے بنانا ہے نا, تو ہم ہر ایک کی مقدار پہلے ناپتے ہیں, پھر یہ والی اتنی ہوگی, یہ والی اتنی ہوگی, پھر کوئی کمپاؤنڈ بنتا ہے. اب سورج یا سارے اسٹارز دے آر یعنی گیسز ہیں نا مختلف, ان کا کمپاؤنڈ ہے, لیکن اللہ کے صرف ایک پلک جھپکنے سے بھی کم اس میں جو ہے وہ پورا اتنا بڑا اتنی کوانٹٹی میں آ گیا سارا کچھ کہ جس سے وہ سب بن جائے. اور وہ مزے کی بات تھی نا کہ ایکسیڈنٹس بریک, دے ڈونٹ میک. اگر ہم کہیں کہ کائنات ایکسیڈنٹ سے بن گئی ہے تو ایکسیڈنٹس بریک, دے ڈونٹ میک. اوکے, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.